पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 70 साल पहले वार्न किया था इंडियन को कि ये ना हो कि कहीं कोई मजहब के नाम के ऊपर तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर इंडिया डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक हिंदू नहीं है, सिर्फ हमारे खिलाफ टेररिज्म नहीं कर रहे, ये तो अमेरिका और कनाडा के अंदर भी टेररिज्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी ये है इंडिया की कि हमेशा पड़ोसी के साथ दुश्मनी रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा कर्नल साहब, हमने देखा कि अभी कुछ अरसे पहले भारत ने पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान पर इल्जाम डालकर एक जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसका उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी दिया। फिर लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिला उनको, फिर उनके जो जहाज गिरे, फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जलील हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अरूज पर पहुंच गई और भारत कहीं गुम सा हो गया था। उस सब के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो दोबारा से अपना जो वो एक उनकी अच्छी जो बेहतर इंडिया दिखा रहे थे पूरी दुनिया को, तो वो जो एक इज्जत मिल रही थी वो खो गए थे, उसे पाना चाह रहे हैं। उसी सिलसिले में वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते और पाकिस्तान पर उसका इल्जाम डालकर दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश। और इसका जिक्र डीजीएसपीआर ने भी एक दो दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ब्रीफिंग में भी किया था। कुछ इसी तरह होता है, जो न्यू दिल्ली है वहां पर बम ब्लास्ट होता है या सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, वो तो मौके पे जो मौजूद थे वही लोग बताएंगे। लेकिन वहां पर इंडियन टीवी चैनल्स पर एक प्रॉपर प्रोपोगंडा शुरू हो गया कि पाकिस्तान की जानिब से एक ब्लास्ट करवाया गया है, जो और ताकि जो नरेंद्र मोदी है उनको एक नया नई एक चीज मिल जाए कि वो पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत कर सके। और उससे बाद हमने देखा कि जो इस्लामाबाद है वहां कचहरी चौक पर भी एक हमला, एक बम ब्लास्ट होता है। उससे बाद फिर एक जो वाना में कैडेट कॉलेज है उस पर भी दहशतगर्द इंटर होने की कोशिश करते हैं और वहां पर भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन कर कर वहां पर जितने भी ख्वारजी थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। अच्छा करण साहब, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो अचीव करना चाहता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करवाकर, क्या वो पाकिस्तान से जीत पाएगा? क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हमें हिंदुस्तान पर कभी किसी सूरत में भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पहला भी अटैक उन्होंने हम पर किया, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस जो हमने उसका जवाबी हमला किया संदूर का, तो 3 दिनों के जितने तैयारे फजा में 120 तैयारे थे, अगर हम चाहते तो सारे ही गिरा सकते थे, हम्म और हम्म वो ब्लाइंड हो गए। उनको नजर ही नहीं आ रहा था हम क्या हम्म कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने पूरा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम कर दिया था। ये इंडिया को एक बहुत हम्म बड़ा धचका लगा, क्योंकि इंडिया वाज अमर्जिंग इन द वर्ल्ड एज अ शाइनिंग इंडिया, साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस का रिजल्ट था। ये ऑपरेशन हम्म अल्लाह ने हमें जो इज्जत अता की ना, अल्लाह ने जो हमें कामयाबी दी, उसके नतीजे में सऊदीया ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। पार्टनर का ये मतलब नहीं है इस यहाँ तक कि उनकी और हमारी जो आपस में जो दोस्ती है कि कल हम पर हमला होगा तो हमें उनकी को मदद की जरूरत है, नहीं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन उन पर हमला हुआ तो वील रिस्पॉन्ड, और ज़ाहिर है हमें इकोनॉमिक तौर पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो दे विल आल्सो कोऑपरेट विद अस। ये हमारे लिए एक हम्म बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा का होना, जो हमारे लिए बड़ी एक एज़ाज़ की बात है। इसके बाद दीगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इवन कतर और दीगर ममालिक, दे आल्सो स्टार्टेड सेंडिंग डेलीगेशन टू पाकिस्तान, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स कि हम भी पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर लें। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी, फौजी और सफारती कामयाबी थी इस पूरे खित्ते के अंदर, जो इंडिया कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उसको तो बहुत बड़ा धचका निकला। नतीजा दूसरी बात ये निकली कि इंडिया ने जो हमारे बारे में दावे किए थे 1 सेकंड के अंदर कि हमने कराची तबाह कर दिया, फलां ये कर दिया, एयरपोर्ट नेवी की जनाब बेस उड़ा दी, इस्लामाबाद पे हमारा हमला हो गया जी। तो नतीजा ये निकला कि उसको हमें तरदीद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेस्टर्न मीडिया ने उसको कंडेम किया और तरदीद की कि ये आप मज़ाक, आप क्या कह रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर सके, आपको तो बहुत हम्म, बड़ी तारीखी शिकस्त हुई है। तो इंडिया के अंदर भी बड़ी राइजिंग बिल्कुल। हुई मोदी के खिलाफ, क्योंकि उसने ही कौम के अंदर ये बुखार पैदा कर दिया था। ये वो बुखार था जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 70 साल पहले वार्न किया था इंडियन को
کہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی مذہب کے نام کے اوپر تمہیں ایکسپلائٹ کرے گا تو پھر انڈیا ڈیوائڈ ہو جائے گا. کیونکہ انڈیا کے اندر صرف ایک ہندو نہیں ہے، وہاں سکھ بھی ہیں، وہاں دلت بھی ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، وہاں کرسچن بھی ہیں، اور آل مائنارٹیز آر اگینسٹ دس بی جے پی گورنمنٹ. کیونکہ یہ ہندواتا پہ بلیو کرتے ہیں. انہوں نے کرسچن پر بھی مظالم کیے، دلت پر بھی مظالم کیے، کرسچن ہندوؤں سکھوں کے ساتھ جو مظالم کیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پوری ورلڈ کے اندر سکھوں کی ایک موومنٹ چل رہی ہے، جس کے تحت دے آر ڈیمانڈنگ کہ جی ہم انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ انڈیا نے ان سکھ رہنماؤں کو جو کینیڈا میں یا امریکہ میں کام کر رہے تھے قتل کروانے کی کوشش کی، بلکہ ایک رہنما کو قتل کروا دیا، اس کا قاتل بھی امریکہ میں پکڑا گیا، اس کا ٹرائل وہاں پر ہو رہا ہے. کینیڈا نے ایک پوری لسٹ جاری کی کہ یہ وہ انڈین کے آرمی کے اور پولیس کے افسرز ہیں جو کینیڈا جا ہی نہیں سکتے، دے آر انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ہمیں یہ سارا ریکارڈ یو این او کی اینٹی ٹیررزم آرگنائزیشن کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ صرف ہمارے خلاف ٹیررزم نہیں کر رہے، یہ تو امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی ٹیررزم کر رہے ہیں. اور ابھی امریکہ نے وہ ڈیمانڈ کیا اور وہ بندہ پکڑا گیا جس کا امریکہ نے اعلان کیا کہ اس انڈین کا ہم ٹرائل کریں گے جس نے اس وہاں سکھ لیڈر کو قتل کیا. یہ ٹرمپ کی بھی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر رہی ہے، اور کینیڈا کے سابق وزیر اعظم ٹروڈو کا بھی بیان ہے کہ وی ول ناٹ سپیئر دیم، کہ ہماری سرزمین کے اوپر انڈیا ایسی کاروائیاں کر. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ جب سے مودی آیا ہے اس نے نیبر کنٹریز کے اندر کئی لوگوں کو قتل کروانے کی کوشش کی، بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی ان کے ٹیررسٹ پکڑے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے ان کو دنیا کو بتانا، یہ ہمیں بتانا چاہیے پوری ورلڈ کو کہ انڈیا کا کام ہی ٹیررزم ہے. ہم تو ٹیررزم پروموٹ ہی نہیں کر رہے. ہم تو ان کے ساتھ جب انہوں نے پہلگام کا الزام لگایا تو پاکستان نے امیڈیٹلی آفر کیا کہ آپ اس کی انکوائری کروا لیں، آپ انٹرنیشنل باڈی بنائیں جو اس کی اسٹیبلش کرے کہ ہماری انوالومنٹ تھی یا آپ کی اپنا پلان فالس فلیگ آپریشن تھا. اور اس کو انڈین میڈیا کے جو سینسٹیو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ پاکستان ہیز گیون اس گڈ آفر. لیکن وہ تو طاقت کے نشے میں بدمست ہو چکا تھا مودی، اس نے کہا جی حملہ کرو، فوراً حملہ کروا دیا. اور پھر اس حملے میں جو شکست ہوئی وہ ایک تاریخی شکست ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہندو بنیا مہاراج اس شکست کو کبھی نہیں بھولے گا. انہوں نے ابھی تک ڈویژن آف کریشن آف پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کیا. وہ آج بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اور پچھلے دنوں ہی آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گاندھی کو جس نے قتل کیا تھا نا نتھو رام گاڈ سے، اس کی سالگرہ منائی گئی ہے چند دن پہلے انڈیا کے اندر. گاندھی کے قاتل جس کو یہ باپو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپو ہے، اس کے قاتل کی سالگرہ منائی کیونکہ گاندھی نے مرد رکھا تھا کہ پاکستان کے حصے کے جو فنڈز ہیں پاکستان کو دیے جائیں. انہوں نے کہا یار یہ کون ہے انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی بات کرنے والا. تو آر ایس ایس جس تنظیم سے مودی کا تعلق ہے، نریندر مودی کا، اسی تنظیم کا وہ رکن تھا اور اسی نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، گاندھی کو قتل کر دیا جس کو وہ باپو کہتے تھے، اور بعد میں اس کو سزائے موت بھی ہوئی. اور آج بھی اس کی ارتھی جو ہے، جو ان کی خاک ہوتی ہے، وہ کسی برتن میں ڈال کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہر سال وہ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں. اس سال بھی انہوں نے اس کی سالگرہ منائی. اور پونا کے اندر ان کا آر ایس ایس کا جو سینٹرل آفس ہے اس کے اندر انڈیا کا نقشہ لگا ہوا ہے، اکھنڈ بھارت کا نقشہ، اس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے. اور وہ اس وصیت اس کی ہے کہ میری جو ارتھی ہے اس کو جب انڈیا اور پاکستان کا بارڈر خدا نخواستہ ختم ہوگا تو پاکستان کے دریاؤں میں جا کر آپ بہائیں گے. اور ہر سال وہ وہاں پر حلف اٹھاتے ہیں کہ اس سال ہم جب لکیر نہیں مٹا سکے اگلے سال ہم مٹائیں گے. تو یہ تو ان کا مشن ہے، اس مشن کے اوپر وہ ڈٹرمنڈ ہے اور اس مشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم بھی اپنے وطن کے بارے میں سوچیں کہ یار ہم نے کس طرح بچانا ہے اپنے وطن کو، جبکہ ہمارے چاروں طرف دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے. ہماری نیوکلیر پاور جو ہے وہ پورے ویسٹ کو کھٹکتی ہے، اسرائیل کو کھٹکتی ہے. وہ پورا پلان بنائے بیٹھے ہیں. امریکہ نے پوری ایک یونٹ ریز کر لی تھی کس زمانے میں. اس کا کام تھا کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوں تو پاکستان کی نیوکلیر ایسٹس کو قبضے میں لے لیں گے. یہ اٹ از نون ٹو ایوری ون. وہ تو یہ پلان بنائے بیٹھے اور ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان پر تکیہ رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کریں گے، وہ مدد کریں گے. انڈیا کو یہ جو سیٹ بیک ہوا ہے نا مڈل ایسٹ کے اندر، کہ جو اس نے اپنا امیج بنایا ہوا تو وہ ختم ہو گیا، اس ایک جھٹکے سے ہی ختم ہو گیا. اور اس سے پہلے بھی پاکستان بننے کے بعد جب پہلی عید آئی اس وقت تو ہمارے کوئی تعلقات خراب نہیں تھے انڈیا کے ساتھ. پاکستان بن چکا تھا، انڈیا اپنے حالات درست کرنے کی کوشش میں تھا، ہم اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے. اس دور میں بھی ایک عید کے موقع پر انڈین ایئر کرافٹ کے 2 طیارے آئے
اور وہ جناب سرگودا تک پہنچ گئے، مگر ہماری ایئر فورس واز ویجیلنٹ، ان نے ان دونوں طیاروں کو مار بگایا. تو انڈیا کو بڑا احساس ہوا کہ یار یہ آج کل ان حالات میں بھی دے آر ویجیلنٹ. یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا کہ 65 میں بھی ہمارے ایک پائلٹ ایم عالم نے، جن کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، انڈیا کے 7 جہاز مار گرائے، جو کہ دنیا میں ایک ریکارڈ ہے. انڈیا کو پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستانی پائلٹ وہ ہیں جن نے سیریا میں بھی اور عراق میں بھی اور جارڈن میں بھی اسرائیلی طیاروں کو گرایا جب اسرائیل نے ان پر حملہ کیا. اور اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کی مدد کریں گے، اور یہاں سے پھر پائلٹ روانہ کیے گئے، انہیں وہاں اسرائیل کو بھی ناکو چنے چٹوا دی. تو یہ اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہماری فورسز میں، ایئر فورس میں، نیوی میں اور آرمی میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے کمیٹڈ لوگ موجود ہیں جو اس بات کو فخر سمجھتے ہیں کہ اگر اس راہ میں لڑتے ہوئے ہم شہید ہو گئے تو اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو جائیں گے. وہ اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا بھی ان کی ٹریننگ کی، ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو مانتی ہے. یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہ ہماری جیت ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے دے آل آر ون. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ کفر جو ہے یہ ملت واحدہ، ایک قوم ہے. یہ آپ دیکھ لیں نا غزہ میں کیا ہوا کہ غزہ میں جو امن درآمد قائم ہو گیا، اسرائیل کو اجازت دے دی گئی، اس نے اس کے معاہدے کے بعد بھی 100 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیے. تو امریکہ واز گارنٹر، امریکہ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کی، صرف بیان دیا کہ یہ ہو جائے گا، افسوسناک ہے جی، دیٹس آل. تو کل ہمارے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو امریکہ یہی کرے گا. ہمیں اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم بار بار ڈسے جا رہے ہیں. 65 میں بھی جب جنگ چھڑی تو انڈیا، امریکہ نے ہمارے ہتھیار بند کر دی. بلکہ اس سے پہلے میں آتا ہوں، جب 62 میں جنگ ہوئی انڈیا کی اور چائنا کی، تو اس میں انڈیا کو شکست ہو گئی. انڈیا کا پورا ایک بریگیڈ اریسٹ ہو گیا، اس کا کمانڈر بھی اریسٹ ہو گیا، اور اس کمانڈر کا نام تھا بریگیڈیئر ڈلوی. اس نے کتاب لکھی ہے ہمالیہ بلنڈر، کہ ہماری جتنی غلطی بریگیڈیئر ڈلوی جب رہا ہو کر آئے بمایا بریگیڈ کے. یہ بھی دنیا کے اندر ایک تاریخ ہے کہ پورا انڈیا کا بریگیڈ، اور پھر بڑے مذاکرات کے بعد کہیں چائنا نے اگری کیا کہ ان کو ہم رہا کرتے ہیں، ورنہ وہ تو چائنا واز ناٹ ریڈی ٹو ریلیز دیم. چائنا نے کہا ہم تو کیسے آپ ہمارے علاقے میں آ گئے. تو اس ذلت آمیز شکست کے بعد انڈیا نے بڑا واویلا کیا کہ جی ہمارے پاس ہتھیار کم تھے، ہم اس لیے نہیں لڑ سکے اس نیفا کے بارڈر پہ. تو امریکہ نے اس کو بڑے ہتھیار دیے، یورپ میں بھی دیگر کنٹریز میں ہتھیار دیے. پاکستان نے اس وقت بھی شور مچایا کہ یہ ہتھیار کل ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے چائنا سے لڑنے. امریکہ نے ہمیں اسلحہ دیا، فیوچر پلاننگ یہ تھی کہ رشیا کو پاکستان کے ذریعے ہم روکیں گے، اور چائنا کو اور انڈیا کو اسلحہ دیا کہ چائنا کو انڈیا کے ذریعے روکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو کامیاب ہو گئے، رشیا ٹوٹ گیا، یو ایس ایس آر اینڈڈ. اور اس کے نتیجے میں کتنی مسلمان ریاستوں کو آزادی نصیب ہوئی. لوگ ایسے کہتے ہیں وہ جی ہم نے ڈالر لے کے جنگ لے، بات نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق کو آفر کی امریکہ نے کہ ہم آپ کو $80 ملین دیں گے. جمی کارٹر نے ہی ریجیکٹڈ دی آفر. اس نے کہا اٹ از دا پینٹ، ہمیں پینٹ ہم خود لڑیں گے. اینڈ ہی کنٹینیوڈ دی جہاد. مسلم کنٹریز کو اکٹھا کیا. اگر رشیا کو ہم نے نہ روکا تو رشیا ول کراس اوور افغانستان اینڈ فار دی ان دی پرسوٹ آف ہاٹ واٹرز، وہ پاکستان میں بھی داخل ہو جائے گا، ہمیں روکنا ہے اسے. اس وقت تک یو ایس ایس آر کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ تمام وہ کہاں سے یو ایس ایس آر چلا، اور 1 مہینے کی مسافت تک جتنے کنٹریز راستے میں سارے اس نے ابزارو کر لی، قبضہ کر لیا سب کے اوپر. کدھر پولینڈ اور کدھر جناب کتنے کنٹریز ہیں راستے کے اندر جس کے اوپر رشیا کا قبضہ تھا، اور تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری اس کی اسٹیٹس بن گئی. لیکن اور ہمارے پاس تو اس وقت کوئی امداد نہیں تھی، امریکی امداد. امریکی امداد تو ضیاء الحق نے ریجیکٹ کر دی کہ مجھے 80 ملین یہ پینٹ نہیں چاہیے، ویل کنٹینیو دی جہاد. اور جب پاکستان نے ریجیکٹ کی امداد تو امریکہ کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہوا جمی کارٹر کے خلاف کہ یار تم کیا کر رہے ہو بھائی، رشیا از ایڈوانسنگ. اور نیٹو کنٹریز نے بھی کہا کہ رشیا اگر اس طرح ایڈوانس کرتے کرتے وہاں ہاٹ واٹر تک اور عربین گلف تک پہنچ گیا تو پھر تمہاری تیل کی سپلائی رک جائے گی. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جمی کارٹر از دی اونلی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو کوڈ ناٹ گیٹ دی سیکنڈ ٹرم. وہ سیکنڈ ٹرم کا الیکشن نہ جیت سکا، الیکشن ہار گیا، اور ریگن بیکیم دی پریزیڈنٹ. اور ریگن کو ووٹ اس لیے ملے تھے بیکاز آف ہز اسٹرانگ سٹینس اگینسٹ رشیا، کہ ہم نے رشیا کو روکنا ہے. تو جب ریگن پریزیڈنٹ بن گئے تو پھر ہی آفرڈ پاکستان کے آپ جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، آپ رشیا کو روکیں. اور پاکستان نے پھر رجوع کیا، اور الحمدللہ
اس کا نتیجہ یہ نکلا USSR بھی ٹوٹ گیا, افغانستان کے اندر آزاد حکومت قائم ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں کتنی مسلمان ریاستیں, ازبستان, تاجکستان, آذربائیجان, یہ وہ تمام ریاستیں ہیں جن کے ساتھ آج ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کو آزادی ہمارے سٹینڈ لینے کی وجہ سے ملی, کہ ہم نے ان کے بالکل لیے جنگ لڑی اور ہم نے ہوں رشیا کے ناکوں چنے چبائے, اور USSR ٹوٹنے کے بعد ان تمام ہوں مسلمان ریاستوں کو آزادی مل گئی, آج وہ آزاد ہیں. اور اس کی بالکل بالکل ریکگنیشن ہے کہ انڈیا کا ایک ہی بیس تھا باہر جس پر انڈیا نے بڑا خرچہ کیا ہوا تھا, اور ہوں وہ بیس بھی اس آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انہوں نے فارغ کر دیا کہ جائیں جی آپ یہاں سے جائیں, آپ پہ ہم نے کیا بھروسہ کرنا, آپ کی تو یہ حالت ہے کہ 3 دن بھی آپ جنگ نہ برداشت کر سکتے. تو بالکل جو یورپ نے اسلحہ دیا تھا انڈیا کو, وہ انڈیا نے 65 میں ہمارے خلاف استعمال کیا, ہوں اور پاکستان نے میڈیا کو دکھایا کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو چائنا کے خلاف دیا گیا تھا کہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا, لیکن انڈیا کو پاس اتنی کرج ہی نہیں ہے کہ چائنا کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے, وہ اسلحہ اس نے ہمارے خلاف استعمال کیا. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہماری عزت رکھی, بالکل اور اس وقت بھی 65 کی جنگ میں انڈیا ہی کو UN جانا پڑا جنگ رکوانے کے لیے کہ جنگ رکوائی جائے, پھر جنگ رک گئی. لیکن اس جنگ کے دوران ہی یہ کیا امریکہ نے ہمارے ساتھ ایک زیادتی کی کہ انہوں نے ہمارے اسپیئر پارٹس ہی بند کر دیے. انہوں نے کہا جی وی آر امپوزنگ ایمبارگو آن پاکستان انڈیا بوتھ, نوئنگ فلی کہ انڈیا کو رشیا سے باقاعدہ ہتھیار مل رہے تھے, رشیا نے ہمیں اینیمی نمبر 1 ڈکلیئر کیا ہوا تھا, لیکن ہمیں اللہ نے مدد دی. پھر 71 میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ 71 میں بھی امریکہ نے ہمیں لال جھنڈی دکھا دی کہ جی ہم سوری, ہم تو ایمبارگو لگا رہے ہیں, جبکہ رشیا کو, انڈیا کو رشیا سے ہر قسم کا ویپن مل رہا تھا. ہمیں وہاں نقصان اٹھانا پڑا اور ہمیں شکست ہو گئی وہاں پر, کیونکہ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ ایسٹ پاکستان علیحدہ ہی ہو جائے. وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان سے ہم نے ایک رول ہے پاکستان کے اس خطے میں رشیا کے خلاف, اور ایسٹ پاکستان از اے برڈن آن اٹ, اٹ شوڈ بی سپریٹڈ. انہوں نے باقاعدہ اس کو پرامپٹ کیا اور وہ علیحدہ ہو گیا ہم سے, اور اس کو امریکہ نے تسلیم کر لی. تو آپ دیکھ لیں, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ آج وہ ہمارے بھائی اس سارے حالات کے باوجود پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. آج بالکل ہمارے جنرل دورہ کرتے ہیں تو ان کو VIP پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان ممالک جو ہمارے قرب پیش میں ہیں ان کے ساتھ ہم بہترین مراسم قائم کریں, اپنے تمام نیبرز کے ساتھ اچھے مراسم قائم کریں اور اپنا اتحاد مکمل کریں. ہماری یہ اتحاد انتہائی ضروری ہے اس خطے میں امن کے لیے, وگرنہ انڈیا تبھی قابو ہم آ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس طرف بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا الائے ہے, پاکستان کا دوست ہے. ہمیں ان کے جو بھی ان کے ویپن بنتے تھے, ہمیں ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے. ایک ہی اس وقت ایسٹ پاکستان کے اندر جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک ہی آرڈننس فیکٹری لگائی گئی تھی کہ چلیں وہ علاقہ اگر کل علیحدہ بھی ہو جائے تو ان کے پاس ایک آرڈننس فیکٹری ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری کی پوری آرڈننس فیکٹری انڈیا وہاں سے پیک کر کے لے گیا ساتھ. ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے پاؤں پہ دفاعی لحاظ سے بھی ہم ان کی مدد کریں, ان کو آگے لائیں. الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ناؤ ان بنگالی بھائیوں نے مجیب الرحمان کے مجسمے وغیرہ سب توڑ دی, اور دے ریئلائز دس تھنگ کہ پاکستان ہی ہمارا دوست ہے, پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ. اس رشتے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی شکست نہیں. انڈیا کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیچھے دشمن. آج ہم بالکل ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گاندھی ان کا رہنما ہے. وہ ان کی پالیسی یہ ہے انڈیا کی کہ ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ دشمنی رکھو اور پڑوسی کے ساتھ دوستی رکھو. یہ ان کی اسٹریٹجی رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھی, چائنا کے ساتھ دشمنی رکھی, نیپال کے ساتھ دشمنی رکھی, بھوٹان اور سکم کے ساتھ دشمنی رکھی, مگر رشیا کے ساتھ دوستی رکھی. کیوں کہ رشیا ان کا ہمارا پڑوسی ہے. ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھا مگر افغانستان کے ساتھ دوستی رکھی کہ نہیں وہ ہمارا, کیونکہ ہم ان کا پرنسپل یہ ہے کہ نیبر کے ساتھ دشمنی اور نیبر کے ساتھ دوستی رکھو, تاکہ آپ کے پڑوسی کو یہ پتہ لگے کہ میرے جو پیچھے پڑوسی ہے اس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ ہے. اور اسی پہ انڈیا نے کام کیا, اور یہ انڈیا کی پالیسی رہی ہے آج تک کہ انڈیا نے ہمارے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تھے, رشیا کے ساتھ بھی اچھے تھے. لیکن کیونکہ چائنا اس کا ڈائریکٹ پڑوسی تھا اس لیے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فلسفی یہ ہے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو گے تو اپنے دفاع سے غافل ہو جاؤ گے. پڑوسی پر ضرب لگانے کے لیے تیار رہو اور اپنی تیاری رکھو, اور پڑوسی کے ساتھ اچھے مراسم رکھو.
یہ انڈیا کی فلسفی رہی ہے اور اسی کے اوپر انڈیا نے کام کیا، اور یہی بالکل بٹ ہمارے مسلمان ممالک کو بھی یہ سوچنا چاہیے. بڑی حیرانی کی بات ہے، ٹھیک ہے آج ہمارے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے افغانستان کے ساتھ کو تعلقات اتنے آئیڈیل نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے. اور اس آئیڈیل تعلقات نہ ہونے کے بعد جو دکھ کی بات یہ ہوئی کہ ان کے وزیر خارجہ صاحب جو متقی صاحب تھے وہ انڈیا چلے گئے، جا کے مودی کی گود میں بیٹھ کے ان کے وزیر خارجہ سے جا کر ملاقاتیں کی، نوئنگ فلی ویل ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی سینٹ کے اندر جو ان کی سینٹ کو وہاں راجیہ سبھا کہتے ہیں، وہ تھوڑی تکلیف کر لیتے تو راجیہ سبھا کی بلڈنگ میں بھی چلے جاتے نا، وہاں جا کر دیکھ لیتے کہ راجیہ سبھا کے اندر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا ہوا ہے، اس نقشے کے اندر افغانستان از پارٹ آف انڈیا. ان کو یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جس انڈیا میں آج آیا بیٹھا ہوں میں اور ہاتھ ملائے بیٹھا ہوں، اس انڈیا کے ڈٹرمینیشن میں، اس انڈیا کی کمٹمنٹ میں افغانستان کو بھی انڈیا کے اندر شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں تو بالکل نقشے میں دیا ہوا ہے. اس پر انہوں نے کیوں نے احتجاج کیا؟ وہاں یہ تو کہہ دیا کہ میرے انٹرویو کے اندر جناب لیڈیز نہیں بیٹھیں گی، لیکن یہ بھی کہہ دیتے کہ یار نقشہ تو اتارو بھائی، ہم انڈیا کو تسلیم کرتے ہیں، انڈیا ایک ملک ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر نقشہ لگایا بیٹھا ہے جس کے اندر افغانستان از شون ایز پارٹ آف دی انڈیا، بالکل بالکل پارٹ ہے. یعنی یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ آپ ایک مسلمان ریاست ہیں، پاکستان ایک مسلمان ریاست ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، بیچ میں کئی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پڑوسیوں میں کئی بار اونچ نیچ ہوتی ہے، اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ اس اونچ نیچ کے بھی ذمہ دار ان کے وہ سابق حکمران تھے جن کو ظاہر ہے انڈیا سے اور رشیا سے ٹو ملتی تھی کہ آپ نے پاکستان کے خلاف پختونستان کا نعرہ بلند کرنا، تو وہ نعرہ بلند کرتے رہے. تو اب تو ان موجودہ حکمرانوں کو تو پتہ تھا اس پوری تاریخ کا کہ پاکستان کو زج کرنے کے لیے پختونستان کا نعرہ بلند کیا گیا، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، اور جس بھی ان کے حکمران نے پاکستان کا دورہ کیا اور ریلائز کیا کہ یہ نعرہ غلط ہے، وہ جب واپس گیا اس کو قتل کروا دیا گیا. سردار داؤد کی مثال ہمارے سامنے، اس کے علاوہ کتنے اور ان کے حکمران ہیں جب واپس گئے تو ان کو مروا دیا گیا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل آپ کہہ لیں رشیا اور انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ یہ لوگ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، دے شوڈ ہیو دی سیم سٹانس اگینسٹ پاکستان. لیکن داؤد نے بھی ریلائز کیا کہ یار غلط بات ہے. آج ایک اور بات میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ جی ڈیورنٹ لائن کا کوئی جھگڑا ہے انڈیا افغانستان اور پاکستان کا. یہ صرف بات نہیں ہے. ڈیورنٹ لائن از ناٹ دی ڈیفینس لائن بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیورنٹ لائن جو ڈیورنٹ لائن بنائی گئی وہ پورے افغانستان کے ارد گرد بنائی گئی، پورے افغانستان کے ارد گرد یہ لائن ڈیفائن کی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ ڈیورنگ لائن کے پار رشیا ہے. رشیا ول ناٹ کم ٹوورڈ دس سائڈ، اور افغانستان ول بی اے بفر اسٹیٹ بٹوین رشیا اینڈ انگلینڈ، بیکاز یہاں برٹش امپائر کا رول. تو جتنا افغانستان کا بارڈر ہے، چاہے وہ تاجکستان کے ساتھ ہو، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو، دیٹ آل بارڈر از نون ایز دی ڈیورنٹ لائن. کہ ڈیورنٹ لائن تو ادھر بھی ہے، وہ بھی ادھر، اس پورے بارڈر کا، افغانستان کا پورا بارڈر جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہے، سارے کا سارے ڈیورنٹ لائن کا رہتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس کو نہیں مانتے، تو اس کو بتایا جائے کہ بھائی آپ پھر ایران والی ڈیورنٹ لائن کو بھی نہ مانو، پھر آپ وہ جو ترکستان کی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا ڈیورنٹ لائن اس کو بھی نہ مانے. اس کو تو آپ مان رہے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ بات طے کرنے والی ہے، سمجھانے والی بات ہے کہ جب وہ ڈیورنٹ لائن آپ مان رہے ہیں کہ جینوئن بارڈر ہے، تو اس کو بھی خدا را جینوئن بارڈر تسلیم کیجیے. اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کو تو ہم بارڈر نہیں مانتے، جبکہ لائن تو ایک ہی ہے جو چاروں طرف بنائی گئی، اور یہ طے ہو گیا کہ رشیا کو الو نہیں کیا جائے گا افغانستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے، رشیا ول ریمین اوے. اور یہ اس وقت سے طے شدہ تھا. جب رشیا آ گیا تو پھر ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا پڑا کہ اس کو روکیں، ایسے نہ ہو کہ وہ آگے ہاٹ واٹر پرسوٹ کی صورت میں ہمارے پاس پہنچ جائے. تو میرے ان حکمرانوں سے بھی گزارش ہے جو افغانستان کے حکمران ہیں کہ یہ تو سوچیں کہ ایک مسلم اسٹیٹ کے خلاف آپ ایک مشرق اسٹیٹ کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں، کیسے جا کے ہلاک کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہم سے شکوہ تھا، آپ قطر چلے جاتے، آپ سعودی عرب چلے جاتے، آپ ایران چلے جاتے، آپ تاجکستان، ازبکستان، کسی اور نیبر اسٹیٹ کے پاس چلے جاتے کہ یار پاکستان ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ غلطی ہو رہی ہے. آپ سیدھے ہمارے پاس آ جاتے نا، ہمارے ساتھ پاس بھی تو آپ 45 سال رہے ہیں نا، آپ 45 سال ہمارے ساتھ رہے، آپ سیدھے اسلام آباد پہنچ جاتا آپ کا وزیر خارجہ کہ جی مجھے آپ سے شکایات ہے، ہم آپ بیٹھ کے آپ سے بالکل طے بالکل کرتے. بالکل میں کرن آج صاحب، بھی یہ بالکل سمجھتا ہوں بالکل کہ اس مسئلے کا حل بٹ مذاکرات ہی ہے.
अमेरिका मुज़ाकरात की। 28 ममालिक को लेकर आ गया विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हम्म, कामयाब न हुआ। 28 और 20 सालों के बाद अमेरिका रियलाइज किया कि यार सिर्फ मज़ाकरात ही हल है इसका। फिर कतर में मज़ाकरात बिल्कुल हुए और उस मज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका ने वहां से फौजें निकाल ली। तो मैं समझता हूँ जो सबक बिल्कुल। अमेरिका ने 20 साल बाद समझा, उसको आज हमें समझ लेना चाहिए। हम उनके साथ बिल्कुल। अच्छा करण मज़ाकरात करें, साहब, हम उन्हें एग्जॉस्ट करें बि- मज़ाकरात में, हम उन्हें बिल्कुल एग्जॉस्ट बिल्कुल करें सर। वो मज़ाकरात। देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त उस मज़ाकरात में जो मज, जो इस मज़ाकरात कार हैं, जो मज़ाकरात करवा रहे हैं, वो टर्की है और कतर है। हम्म, दोनों हमारे बेहतरीन मुखलिस ममालिक हैं, दोस्त हैं हमारे। सऊदी अरब को भी इनकारपोरेट किया जा सकता है, उसमें चाइना को भी इनकारपोरेट किया जा बिल्कुल सकता है और उस मज़ाकरात में बिल्कुल उनको एग्जॉस्ट किया जाए, उस मज़ाकरात को कभी तर्क न बिल्कुल किया जाए और मज़ाकरात के अंदर ही बिल्कुल कामयाबी है। मैं मिसाल दूंगा बिल्कुल। कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से मज़ाकरात किए, जबकि आप हम्म यहाँ से 1000 के करीब सहाबा को लेकर रवाना हुए और इस मिशन के साथ हम्म रवाना हुए कि हम उम्रा करने जाएंगे। अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि हम उम्रा कर रहे हैं। साहबा ने कुर्बानी के जानवर भी ले लिए, एहराम भी बांध लिया और वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा जी हम आपको मक्का में दाखिल ही नहीं होने देंगे। और ये बड़ा मरहला था कि आप अगर वहां से बगैर उम्रा किए वापस आए तो वहां मुनाफिकीन क्या कहेंगे, यहूदी क्या कहेंगे, ये अच्छा आप उम्रा करने गए थे, उन्हें तो आपको उम्रा करने ही नहीं दिया, आप वापस आ गए। तो मजाकरात हुए। हम्म उस मजाकरात के दौरान एक दफा मक्का वालों ने हमला भी किया। आपने उनके 90 अफराद गिरफ्तार कर हम्म लिए जो हमलावर थे, लेकिन आपने कुछ भी एक्शन न लिया, उनको अगले दिन रिहा कर दिया कि जाए हम मजाकरात हम अभी कर रहे हैं। अब हम मजाकरात कर रहे हैं, इस मजाकरात में आपने मदाखलत की, हम इसका कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे। बिल, और मजाकरात बिल्कुल। एक इंतहाई नाजुक पॉइंट पे ऊपर आकर रुक गए। वो क्या पॉइंट था हम्म कि जब मजाकरात के लिए शराइत लिखनी जाने लगी तो उस शराइत में ये लिखा हुआ था ना कि ये मुआहदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिक सरदारान मक्का के दरमियान है। तो उनका वो हम्म सफीर जो उसमें मक्का से आया हुआ था, जो मजाकरात कर रहा था, सुहेल बिन उमरो, उसने इतराज कर हम्म दिया। उसने कहा ये क्या लिख रहे हैं आप? उन्होंने कहा अगर हम ये बिल्कुल। आपको मान रहे हैं कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो हमारी जंग ही आपसे नहीं है। हम तो आपको रसूल ही नहीं बिल्कुल मानते। आप ये बिल्कुल। लिखेंगे तो हम नहीं, साइन ही नहीं करेंगे। हम आपको ये अगर मुआहदे में लिखा जाए कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर लोग हमें बेवकूफ कहेंगे, यार उनसे क्यों लड़ रहे हो? हम आपको हम्म रसूल नहीं मानते, आप एक नया दीन लेकर आए हैं। आप अपने बाप हम्म दादा के दीन से फिर चुके हैं। आप यहाँ पर लिखें ये मुआहदा हम्म मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सरदारान मक्का के कुरैशान मक्का के दरमियान है। तो साहबा बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे से ये मिटा डालें। ये बड़ा एक हम्म अहम बात थी। मगर अल्लाह के रसूल सल्लम ने इसको गवारा किया, क्योंकि आपने कहा कि नहीं मैं यहाँ जंग टालने के लिए आया हूँ, मैं एक मूल मुआहदा करने के लिए आया हूँ। आपने हज़रत अली करमल्ला वजू को कहा कि दिखाइए मुझे। उन्हें कि अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे तो बस में नहीं है कि मैं आपके नाम के आगे से रसूलुल्लाह काटूं। उन्होंने वो जगह दिखाई, आपने वे हाथ से ताज़ा स्याही थी वो मिटा दिया कि भाई ये लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। आपने इस हद तक उनको लैटिट्यूड दिया, मुआहदा हो गया। और मुआहदा जब अभी तक साइन नहीं हुए थे, किसी सुहेल बिन उमरो का बेटा अबू जंदल जो कि मुसलमान हो चुका था और उन्होंने उसको भी अपने कैद में रखा हुआ, तो वो जंजीरों समेत पहुंच गया कि जी मैं आ चुका हूं, मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ, मुझे पनाह दीजिए। लेकिन मुआहदे के अंदर ये लिखा जा चुका था अगर मक्का से कोई आदमी भाग कर आएगा उसे वापस किया जाएगा, और अगर मदीना से कोई भाग कर मक्का जाएगा तो वो मक्का वाले वापस नहीं करेंगे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि ये शर्त तो हमें कबूल नहीं है। आपने कहा नहीं, अगर कोई आदमी मदीना से भाग के मक्का चला जाए, हमें उसकी फिर जरूरत नहीं है, वो बेशक मक्का में ही रहे, हम नहीं वापस लेना चाहते उसको, वो तो मुनाफिक है। और अगर कोई मक्का से भाग कर आता है और ये उन्हें शर्त रखी है तो हम वापस भेज देंगे, अल्लाह ताला बिल्कुल करण मुसब्बिब साहब। अल असबाब है, उसकी बेहतर सूरत पैदा बिल्कुल करेगा। बिल्कुल तो सर आपने अबू बिल्कुल। अच्छा। जंदल को कहा कि अबू जंदल सब्र करो। पहले आपने सुहेल बिन उमरो को कहा कि तुम मेरे हम्म साथ मज़ाकरात कर रहे हो और अभी मुआहदे पे साइन भी नहीं हुए। अगर तुम हम्म चाहो तो इसको बतौर तोहफा मुझे दे सको। उसने कहा ना जी, पहला असूल ही यहीं से शुरू होगा। ये मेरा बेटा, आप हम्म मुझे वापस करेंगे। चाहे मुआहदे पे साइन नहीं हुए, मुआहदा तय हो चुका है। आपने कहा तुम एहसान नहीं करते। हम्म उसने कहा नहीं करूंगा, मैं बच्चा साथ लेकर जाऊंगा। आपने साहबा को कहा सब्र करो। अबू जंदल को भी कहा कि बेटा सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी, अल्लाह ने फिर बेहतरी की उनके लिए कि वो वहां से एक और बिल्कुल करण साहबी के साहब साथ बिल्कुल। शाम के रास्ते पे चले गए। वो हर आने हम्म जाने वाले काफिले को रोकते और हमला करते। नतीजतन मक्का के बिल्कुल सर सरदार आपके पास आए कि ये शिक वापस लीजिए, जो आपके पास आए भले आपके पास रहे। तो अल्लाह के रसूल बिल्कुल सल्लल्लाहु बिल्कुल अलैहि वसल्लम सर ने बड़ी उस जंग को इंपॉर्टेंट।
उस जंग को टाल दिया, और जब जंग वो मुआहदा हो गया और अब वापस रवाना हुए, तो रास्ते में आयत नाज़िल हो गई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कि हमने आपको एक बेहतरीन फतह अता, यकीनन एक बेहतरीन फतह अता कर दी है। बिल्कुल और वो करसब, जो पीरियड है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। हुदैबिया का पीरियड, जिसमें लिखा गया कि आइंदा 10 हुँ, साल जंग नहीं होगी, उस दौरान मक्का के बड़े-बड़े सरदार मदीना तैयबा आते, आपके पास ठहरते। आपके लोग मक्का मजमा जाते। बिल्कुल बैरून करसब, मुल्क आपने 7 बादशाहों को खतूत लिखे। तो वो दौर है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दौर के अंदर फौज दर फौज लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जो लोग मक्का से भी आते और आकर देखते आपका रहन-सहन, चाल-चलन, वो दायरा इस्लाम में दाखिल होते। ये वो दौर है जब मक्का के 2 बड़े अहम सरदार उमर बिन आस रज़ी अल्लाह बिल्कुल ताला अन्हु करसब, बड़ी और हज़रत इम्पोर्टेंट खालिद बिन बात वलीद, की और आपने ये इसके इस्लाम ये आए और इस्लाम उन्होंने कबूल किया। आपने कहा कि आज मक्का ने अपने जिगर तुम्हारे हवाले कर दिए। ये बिल्कुल, बरक़ात थी उस सुलह हुदैबिया की। किसी भी अगर जंग आज की भी हम बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगर जी, आज भी बिल्कुल। हम ये तय कर लें अफ़गानिस्तान के साथ कि हम मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात में उनको एग्ज़ॉस्ट करें। ये नहीं हुँ, है हुँ, ख्वाजा सफदर साहब का बयान कि जहाँ मुज़ाकरात के लिए रहे हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं जी अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जंग होगी। ये कौन-सी स्ट्रैटेजी है भई? ये तो स्ट्रैटेजी गलत है आपकी, अगर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। जब आप मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो फिर आप जंग की बात नहीं करते। आज हमारे जितने दुश्मन हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ टकरा जाए और इनकी जंग लग जाए। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है इस वक़्त। पाकिस्तान के अंदर जितने धमाके हो रहे हैं, उसके अंदर इंडियन प्रॉक्सी मुलव्वस हैं और उनका एम एक हुँ, ही है कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग लग जाए, ताकि इनके रिसोर्सेज़ बिल्कुल। इधर ही एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ और जब पाकिस्तान और ये आपस हुँ, में लड़ के थक हार जाएँ, तो फिर हम इन पर चढ़ दौड़ें और हम भी अपना हिस्सा चुका लें। हमें ये सोचना चाहिए बिल्कुल कि करसब, हमारे सर के ऊपर एक बड़ी मशरक इम्पोर्टेंट में दुश्मन आपने तैयार बात खड़ा हुआ है। की है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। एक दुश्मन बिल्कुल, तैयार खड़ा बिल्कुल। हुआ है, अब हम एक और दुश्मन मगरब के अंदर भी एक माज़ खोल लें और उनके साथ भी लड़ के हम हुँ, अपने आप को बीच में आप सैंडविच बना लें ना। वो तो इस प्लान के बिल्कुल अंदर सर, बैठा हुआ है कि मुस्लिम आप उनको छेड़ें, वो लड़ पड़े। बिल्कुल, हालाँकि ऐसी बिल्कुल कोई सर, हम बात नहीं है, मुस्लिम हम सब ने कलमा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अभी भी हाँ, ऐसे हाँ। लोग हैं जिनका वहाँ पर बड़ा एहतराम किया जाता है, हम उनको भेजें। बिल्कुल, और इस वक़्त बिल्कुल भी सर, हमारे कोई भी पास जंग मुस्लिम दुनिया, हुँ, हुँ। जो कोई भी जंग अफ़गानिस्तान हो के सर पड़ोसी उसके ममालिक हैं। मुज़ाकरात ही हल होता है। जी, जी सर, कोई भी जी, जंग जी। हो उसका आखिर मुज़ाकरात ही होता है और हमें अफ़गानिस्तान के एट द एंड हमें मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। आपने बड़े अच्छे कुरान तो से हवाले भी दिए हैं, हम बड़े इम्पोर्टेंट हवाले इस दिए आपने। मुज़ाकरात को फ़ॉलो करें। इस वक़्त देखें खुशकिस्मती हमारी देखिए, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये तमाम रियासतों के हुक्मरान हमारे हुक्मरानों के ज़ाती दोस्त हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी बेहतरीन दोस्ती है। पाकिस्तान के बिल्कुल। साथ उनके दिफ़ाई मुआहदे हैं। तो हुँ, हमें हुँ। ये भी पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के, हमें उनको भी लॉन्च करना चाहिए। भई आप समझाएँ इनको क्या कर रहे हैं। हमें अपने बिल्कुल, बिल्कुल। तुर्किया और कतर को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए कि जनाब आएँ, आकर देखें क्या हो रहा है। और हमें बड़ी बिल्कुल मज़बूती सर। के साथ और बड़ी पेशेंस के सर साथ इस मज़ाकरात को कामयाब कराना चाहिए। इन बिल्कुल मज़ाकरात सर, का इन कामयाब मुज़ाकरात होना को कामयाब हमारी सबसे बड़ी जीत है और ये इंडिया की सबसे बड़ी बिल्कुल सर, शिकस्त है, बिल्कुल। अगर हमारे मज़ाकरात बिल्कुल कामयाब सर, हो जाएँ। हमारा बिल्कुल। उनसे क्या लेना-देना? बिल्कुल सर, ना बिल्कुल हमारा कोई उनके मुज़ाकरात ही साथ होने चाहिए क्लैश और है, बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमारा मुज़ाकरात ही उनके होने साथ चाहिए और कोई क्लैश कामयाब भी नहीं होने है। चाहिए। बिल्कुल, और कोई मफादात बिल्कुल, की जंग भी बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल, हम कहें कि वो फलाँ चीज़ ये कर रहे हैं हमारे हमें कोई बिल्कुल। ऐसा कोई मसला भी नहीं है। हमारे 45 बिल्कुल साल सर, तक वो बिल्कुल। हमारे मेहमान रह चुके हैं। बेशुमार बिल्कुल, लोग हैं जो बिल्कुल यहाँ सर। रहे, जो यहाँ कारोबार किया, जी, जो जी सर। यहाँ पैदा हुए। जी, 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 हमें जी। हर बिल्कुल, सूरत में बिल्कुल। मुज़ाकरात करने चाहिए और इन मुज़ाकरात मुज़ाकरात को हमें ही कामयाब आखिरी कराना हल है। चाहिए। बिल्कुल सर, जी, मुज़ाकरात ही आखिरी हल है। इस और तमाम हमें जो नज़र अभी रखनी जंगी चाहिए अपने उन सूरत-ए-हाल बनी तमाम हुई दुश्मनों है, पर। इसका जी, जी। मुज़ाकरात ही हल है।